بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سر سید اکیڈمی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض اسٹوڈنٹ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب انہیں زیادہ دیر لکھنا پڑتا ہے تو ان کے ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا یہ کہ مقررہ وقت میں وہ اپنا پیپر مکمل نہیں کر پاتے، اور یہ کہ ان کی لکھائی بھی بہت خراب ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اب ابتدائی کلاسز میں لکھائی کو بہتر کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، نہ ہی ابتدائی کلاسز میں بچوں کو پینسل یا پین پکڑنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر بچے غلط پین یا پینسل پکڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح نہ تو ان کی لکھائی بہتر ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی رائٹنگ میں فلوئنسی آتی ہے، اور نہ ہی ان کی لکھائی میں سپیڈ بہتر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل آتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، یا وہ مقررہ وقت میں پیپر کو مکمل نہیں کر سکتے، اور لکھائی بھی ان کی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے خوش خطی کے لیے ایک کورس بنایا ہوا ہے۔ اس کورس کا مقصد خطاطی سکھانا نہیں ہے بلکہ خوش خطی سکھانا ہے۔ خطاطی ذرا ڈیٹیل میں اور مشکل کام ہے، جس کی آج زیادہ اسٹوڈنٹس کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تو بس اپنی لکھائی اتنی بہتر کرنی ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے پڑھی جا سکے اور وہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے انہیں خطاط بننا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنے اس کورس میں آسان انداز میں ضروری مشقوں کے بعد حروف اور ان کے بعد الفاظ کو لکھنے کا طریقہ سکھایا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کی لکھائی اتنی بہتر ہو جائے کہ امتحان میں ان کا لکھا ہوا پیپر ایگزامینر کو سمجھنا آسان ہو۔ امتحانات میں ہم سوالات کے جوابات لکھ کر ہی دیتے ہیں، اور اگر لکھائی ہی پڑھنے کے قابل نہ ہو تو سوالات کے صحیح جوابات دینے کے باوجود بھی اچھے نمبر حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے صاف ستھری اور قابل سمجھ لکھائی سیکھنا تمام طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے خوش خطی کے اس کورس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پینسل، پین یا قلم وغیرہ کو صحیح پکڑنے کا طریقہ۔ نمبر 2، اردو خوش خطی کی مشق، اور نمبر 3، انگلش خوش خطی کی مشق، جس میں کیپٹل لیٹرز، اسمال لیٹرز اور فلاور رائٹنگ سکھائے جاتے ہیں، اور نمبر 4، انگلش اور اردو کاؤنٹنگ کے ہندسوں کی مشقیں۔ تو آج ہم اپنے اس کورس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، جس میں آپ کو پینسل، پین یا قلم پکڑنے کا صحیح طریقہ سکھاؤں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں، یعنی آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، تو آپ اپنا دایاں ہاتھ یوں کھولیں، اور یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی ہے، جسے ہم بڑی انگلی کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بڑی انگلی ہے، اس انگلی کے اس حصے پر کہ ناخن کا جو کنارہ ہے، اس کنارے پر آپ نے پینسل کو، پین کو یا قلم کو رکھنا ہوتا ہے یوں، اور نہ بالکل نیچے سے سکے کے قریب سے اور نہ ہی بہت سکے سے دور والے حصے سے، بلکہ تقریباً 2 یا 3 سینٹی میٹر پینسل کی نوک سے اوپر انگلی کا یہ حصہ یہاں پینسل پر رکھنا ہے، اور انگوٹھے سے پینسل کی دوسری سائڈ کو پکڑنا ہے۔ ظاہر ہے یہ انگلی سے تھوڑا پیچھے رہے گا، اور اب جو ہماری یہ شہادت کی انگلی ہے، اسے ہم یوں اس پینسل کے اوپر ٹکا لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل جو گرپ ہے پین یا پینسل کی، وہ یہ بڑی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ہی ہوگی۔ یہ شہادت کی انگلی کا اس میں زیادہ حصہ نہیں ہے، اور اب یہ جو آخری 2 انگلیاں بچی ہیں، چھوٹی انگلی اور یہ اس کے ساتھ والی انگلی، یہ ہمارے ہاتھ کو سہارا دیں گی یوں۔ ان کے اوپر ہمارے ہاتھ کا وزن ہوگا، تاکہ پینسل، پین یا قلم کی نوک پر وزن نہ آئے، اور پینسل وغیرہ آسانی سے کاغذ کے اوپر موو کر سکے۔ بعض اسٹوڈنٹس یہ آخری 2 انگلیوں کو یوں اکٹھا کر لیتے ہیں، یعنی بند کر لیتے ہیں، اور جب وہ اس طرح لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کا سارا وزن پینسل، پین وغیرہ کی نوک پر آ جاتا ہے، جس وجہ سے پینسل آسانی سے موو نہیں کرتی، اور اس طرح ان کی لکھائی کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے، اور سکے یا نب پر وزن آنے کی وجہ سے ان کا لکھا ہوا نچلے 2-3 پیجز تک چھپ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 2 انگلیاں ہیں آخری، انہیں آپ اسی طرح تھوڑا سا خم دے کر
खोल कर रखें और इनसे हाथ को सहारे का काम दें, यानी ये पिवट का काम देती हैं। हमारे हाथ का वज़न इन उंगलियों पर रहता है। इस तरह हम आसानी से लिख सकते हैं और स्पीड भी तेज़ होती है लिखाई में, और निचले पेजेस के ऊपर भी हमारी लिखाई नहीं छपती। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि पेंसिल, पेन या कलम जो भी है उसे आपने सख्ती से नहीं पकड़ना, यानी यूं इस तरह हाथ में अकड़ाव नहीं लाना, स्ट्रेस नहीं लाना, बल्कि पेन, पेंसिल या जो जिससे भी आपने लिखना है उसे आपने बिल्कुल ढीला पकड़ना है। बस हल्की सी ग्रिप हो जिससे आप उसको संभाल सकें, इतनी ही ताकत से आपने उसको पकड़ना है। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना। जो स्टूडेंट पेन या पेंसिल को बहुत कस के या बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं तो वो जब थोड़ा सा ज़्यादा लिखते हैं तो उनके हाथ में फिर दर्द शुरू हो जाता है, और दर्द की यही वजह होती है कि उनका हाथ थक जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो हाथ पर बिल्कुल भी सख्ती पैदा नहीं करनी, हाथ को ढीला और नरम रखना है ताकि पेंसिल वगैरह की जो मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। और पेंसिल का जो एंगल है वो भी तकरीबन ये रहेगा, यानी तकरीबन ये 45 का एंगल होता है। बाज़ स्टूडेंट यूं रख लेते हैं, इस तरह भी उनके हाथ में स्ट्रेस पैदा होता है और लिखने में मुश्किल होती है। तो पेंसिल का सही जो एंगल है वो ये है। इस तरह पेंसिल को आपने यूं रखना है। अब मैं पेंसिल पकड़ने का तरीका दोबारा आपको बताता हूँ। किसी पेन या बॉल पेन को पकड़कर आपको दोबारा इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। ये एक पॉइंटर है, इसे भी हम बिल्कुल पेंसिल के अंदाज में ही पकड़ेंगे, यानी अपने दाएं हाथ की जो बड़ी उंगली है उसके इस हिस्से पर हमने बॉल पेन को रखना है, यूं निब से तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर ऊपर। और यहाँ पर आसानी के लिए उन्होंने ग्रिप के निशानात भी बनाए हुए हैं कि हमें इसे यहाँ से ग्रिप करना चाहिए। और अब अंगूठे को आपने दूसरी साइड पर रखना है और ये शहादत की उंगली को आपने वैसे ही इस पर टिका देना है। और ये जो बाकी 2 उंगलियां हैं ये हमारे हाथ को सहारा देंगी, यानी हमारे हाथ का वज़न इन्हीं के ऊपर रहेगा। पॉइंटर की निब के ऊपर हमारे हाथ का वज़न नहीं जाएगा, जिससे कि हमें लिखने में सहूलत होगी। अब इसके बाद हम उर्दू के लिए कलम पकड़ने का तरीका सीखते हैं। तो उर्दू लिखाई के लिए जो पेन हम इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस किस्म का होता है। देखें कि यहाँ इसकी निब जो है वो सामने से उसको कट लगा हुआ है, जैसा कि एक कलम की निब होती है वैसी ही इसकी निब है। तो इसे भी हम उसी तरह पकड़ते हैं जिस तरह अभी मैंने आपको पेंसिल वगैरह पकड़ने का तरीका सिखाया, कि जो बड़ी उंगली है उसके इस हिस्से पर हम पेन को रखते हैं और अंगूठे को दूसरी साइड पर रखेंगे, उस उंगली के अपोजिट साइड पर, और इस शहादत की उंगली को हम वैसे ही इसके ऊपर टिका लेंगे पेन के ऊपर। और बाकी जो 2 उंगलियां हैं, ये आखिरी 2 उंगलियां, छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली, इनसे हम हाथ को सहारा देने का काम लेंगे। अब इस उर्दू वाले पेन को, जिसकी निब कलम की तरह है, इसे पकड़ेंगे तो हम उसी तरीके से, यानी उन्हीं उंगलियों से पकड़ेंगे और उसी तरह पकड़ेंगे जिस तरह हमने पेंसिल या पेन वगैरह को पकड़ा। लेकिन इसका एंगल हम थोड़ा सा पेंसिल या पेन की निस्बत चेंज करेंगे, क्योंकि उर्दू में हमारी राइटिंग तभी अच्छी होगी अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे। इंग्लिश में या पेंसिल में आपने देखा था कि हमने इस तरह इस जगह पे रखा था पेंसिल को या पॉइंटर को, लेकिन अब इस सूरत में हमने इसे थोड़ा सा इस तरह रखना है ताकि इसकी निब का जो कट है वो सही रुख पर आ जाए। यानी ये देखें, इस तरह जो है फिर ये हरूफ के सिरे सही सही बनाएगा। और ये अगर आपने इसको सही एंगल पे पकड़ा होगा तो ये सिरे हरूफ के अपने आप ठीक बनते जाएंगे। ये देखें, सिर्फ इसको सही एंगल में पकड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। अब देखें, अगर मैं इसे पेंसिल या बॉल पेन के अंदाज में पकड़ूंगा, यानी उसी एंगल पर जिस तरह मैंने बॉल पेन या पेंसिल को पकड़ा था, तो फिर आप देखेंगे कि हरूफ की शक्ल ठीक नहीं बनेगी। देखें, अब अलिफ जो है उसकी देखें शक्ल जो है सही नहीं बनी। और इसी तरह बे को देखें, ये देखें
یہ بھی اس کے سرے جو ہیں وہ موٹے ہو گئے ہیں اور باقی حروف بھی اسی طرح ہی خراب ہوں گے. یہ دیکھیں جیم کی بھی وہ شکل نہیں بنے گی. دال کی بھی جیسے جہاں سے موٹائی ہونی چاہیے وہاں نہیں ہوگی. اب اس کو مزید آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک قلم لیتا ہوں اور اس کی مدد سے اس کو پکڑنے کا طریقہ سکھاتا ہوں. اس کی نب چونکہ ذرا زیادہ بڑی نہیں ہے اور اس لیے اس کا کٹ بھی نب کا زیادہ بڑا نہیں ہے، تو قلم میں آپ کو کٹ جو ہے اس کا وہ ٹھیک نظر آئے گا. قلم کی مدد سے آپ کو زیادہ آسانی سے اس کو پکڑنے کا طریقہ سمجھ آئے گا. یہ دیکھیں یہ ایک قلم ہے جس کا یہ کٹ دیکھیں آپ کافی چوڑا ہے، جس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں اردو والے پین کو تھوڑا سا اس طرح رکھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. یہ میں ابھی کچھ حروف لکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں. تو ہم پہلے الف لکھتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے جیسا میں نے بتایا کہ قلم کو ہم اس طرح نہیں رکھیں گے پینسل کی طرح، بلکہ تھوڑا اس اینگل پہ رکھیں گے. تو اب ہم لکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ الف لکھا ہم نے. اب ہم بے لکھتے ہیں. دیکھیں یہاں جو بے کے سرے ہیں اور بے کی موٹائی ہے وہ اپنے آپ قلم نے بنا دی ہے. میں نے صرف قلم کو صحیح اینگل پر رکھ کر چلایا ہے. تو اتنی اہمیت ہے کسی پین پینسل یا قلم کو پکڑنے کی. پین پینسل یا قلم سب کو پکڑنے کا طریقہ جو بنیادی ہے وہ تو وہی ہے، وہ تو ایک جیسا ہی ہے. لیکن صرف اردو میں جب ہم اردو والے پین یا قلم کا استعمال کریں گے تو ہم اس کا رخ اس انداز میں کر لیں گے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو پین ہے اس کی بھی جو نب ہے یہ دیکھیں یہ بھی قلم کی طرح آگے سے کٹی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم نے اسے بھی یہاں رکھنے کی بجائے تھوڑا سا اس طرح رکھ کر چلانا ہے. اب میں قلم کے ذریعے ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں اس کو پینسل والے انداز میں پکڑ کر چلاؤں گا تو حروف کی شکل کیا ہوگی. دیکھیں پہلے الف لکھتے ہیں. اب جس طرح پینسل کو پکڑا تھا ہم نے ویسے ہی اس قلم کو رکھ کے اگر ہم چلائیں گے تو یہ الف کی شکل بنے گی اور بے کی شکل جو ہے وہ یہ بنے گی. تو آپ نے دیکھا کہ قلم کو تھوڑا سا غلط پکڑنے کی وجہ سے حروف کی شکلیں کس طرح بگڑ گئی ہیں اور قلم کو صرف صحیح انداز میں پکڑنے کی وجہ سے حروف کی شکلیں اپنے آپ کس طرح ٹھیک ٹھیک بنی ہیں. تو یہ ہے بنیادی بات کہ آپ کو پین پینسل کی صحیح گرپ آنی چاہیے اور ان کو صحیح اینگل پر رکھ کر چلانا آنا چاہیے. یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے جیسے آپ کو بتایا ہے. آپ صرف ایک دو دن میں اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ چیز اچھی طرح آ جائے گی. اسی طرح انگلش وغیرہ لکھنے کے لیے جب آپ پین استعمال کریں تو لکھائی سیکھنے کے دوران بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی نب والا پین یوز کریں جس کی نب اس طرح بڑی ہو، اس میں یہ آگے اندر اس کے کٹ ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہم اس پہ پریشر ڈالتے ہیں تو اس کی نب جو ہے وہ آگے سے کھل جاتی ہے جس سے کہ حروف کی صحیح شکل بنتی ہے، یعنی اس کی موٹائی اور جو باریکی ہے وہ اپنے آپ بنتی جائے گی. اور انگلش میں ہم پین کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر ٹلٹ کر کے رکھتے ہیں، یعنی تھوڑا سا موڑ کر رکھتے ہیں. انگلش میں پین کو ہم بالکل سیدھا نہیں پکڑتے بلکہ تھوڑا سا اس کو اس طرح رائٹ سائڈ پر جھکا کر رکھتے ہیں، یعنی موڑ کر رکھتے ہیں. اور پھر ہم اگر اس سے لکھیں گے تو ہماری رائٹنگ بھی بہتر ہوگی اور سپیڈ بھی بہتر ہوگی. اور جب آپ پینسل سے لکھتے ہیں تو پینسل کو بھی آپ لکھنے کے دوران تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اس کو گھماتے رہیں یوں، تاکہ سکہ اگر ایک طرف سے
घिस कर चौड़ा हो जाए तो थोड़ा सा मोड़ देने से लिखाई एक जैसी रहेगी और कुछ हरूफ मोटे और कुछ बारीक नहीं लिखे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने पेंसिल को पकड़ने का सही तरीका सीख लिया होगा। अब इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में उर्दू की खुशखती सीखेंगे। और याद रखें, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमने अपनी लिखाई को पढ़ने के काबिल बनाना है, यानी खुश खत करना है, ना कि हमने खताती सीखनी है। इसलिए आपको मैं बहुत सादा और आसान तरीके से खुशखती सिखाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।